الرحمن مستحب اغسال شریعت مقدسہ میں بعض غسل ایسے ہیں جو مستحب ہیں اور بعض غسل وہ ہیں جو شرعی طور پر استحباب کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ان کو رجاء مطلوبیت کے نیت سے انجام دے سکتے ہیں۔ جو شخص جس مجتہد اور فقیہ کا مقلد ہے اسی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک 26 قسم کے غسل ایسے ہیں کہ جو شرعی طور پر استحباب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان اغسال کے بعد مکلف پر وضو واجب نہیں رہتا اگر مکلف نے ان اغسال کو ان کے وقت میں انجام دیا ہے تب۔ پہلا مستحب غسل غسل جمعہ ہے۔ اس غسل جمعہ کے متعلق تفصیلی احکام میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے، خواہش مند حضرات اس ویڈیو کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسرا غسل کہ جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی رات کا غسل۔ تیسرا غسل 17ویں ماہ رمضان کی رات۔ چوتھا غسل 19ویں ماہ رمضان کی رات۔ پانچواں مستحب غسل 21ویں ماہ رمضان کی رات کا غسل۔ چھٹا مستحب غسل 23ویں ماہ رمضان کی شب۔ ساتواں مستحب غسل ماہ رمضان کی 24ویں کی رات کا غسل۔ آٹھواں مستحب غسل عید الفطر کے دن کا غسل۔ نواں مستحب غسل عید قربان کے دن کا غسل۔ یہ دونوں عید والے دن کے غسل کا وقت اذان صبح سے غروب آفتاب تک ہے، اور بہتر ہے کہ نماز عید سے پہلے اسے بجا لایا جائے۔ 10واں مستحب غسل 8ویں ذی الحجہ کے دن کا غسل۔ 11واں مستحب غسل 9 ذی الحجہ کے دن کا غسل۔ بہتر ہے کہ 9 ذی الحجہ کا غسل ظہر کے قریب بجا لایا جائے۔ 12واں مستحب غسل وہ یہ کہ میت کو غسل دیے جانے کے بعد اسے ہاتھ لگانے والے شخص کا غسل، یعنی جس میت کو غسل میت دیا جا چکا ہو، اگر کوئی میت کو مس کرے تو اس پر غسل کرنا مستحب ہو جائے گا۔ 13واں مستحب غسل احرام کا غسل۔ 14واں مستحب غسل حرم میں مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل۔ 15واں مستحب غسل مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے غسل۔ 16واں مستحب غسل خانہ کعبہ کی زیارت کا غسل۔ 17واں مستحب غسل کعبہ میں داخل ہونے کا غسل۔ 18واں مستحب غسل ذبح اور نحر کے لیے غسل کرنا مناسک حج میں ذکر کیا گیا ہے۔ 19واں غسل مناسک حج میں بال موڑنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ 20واں حرم میں مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا غسل مستحب ہے۔ 21واں مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل مستحب ہے۔ 22واں مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے غسل مستحب ہے۔ 23واں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر سے الوداع ہونے کا غسل مستحب ہے۔ 24واں دشمن کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے غسل مستحب ہے۔ 25واں استخارے کے لیے غسل مستحب ہے۔ 26واں اور آخری مستحب غسل طلب باران کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ تھے 26 غسل آیت اللہ سستانی کے نزدیک ان سب کا استحباب یعنی مستحب ہونا معتبر دلائل سے ثابت ہے۔ ان اغسال کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں رہتا۔ ان 26 اغسال کے علاوہ باقی غسل آیت اللہ سستانی کے نزدیک ان اغسال کا مستحب ہونا معتبر دلائل سے ثابت نہیں ہے، جبکہ دوسرے فقہاء اعظم رضوان اللہ تعالی علیہم نے باقی چند اغسال کو بھی مستحب اغسال قرار دیا ہے۔ ان میں ایک یہ کہ ماہ رمضان کی تمام طاق راتوں کا غسل مستحب ہے، اور ماہ رمضان کی آخری عشر کی تمام راتوں کا غسل مستحب ہے۔ 23ویں کی رات یعنی شب قدر کی 23ویں کی رات کے آخر میں دوسرا غسل کرنا مستحب ہے۔ 24 ذی الحجہ کے دن کا غسل، عید نوروز کے دن کا غسل، 15 شعبان کے دن کا غسل، 19 اور 17 ربیع الاول کا غسل، 25 ذی القعدہ کے دن کا غسل، اور اس شخص کا غسل جو مستی کی حالت میں سو گیا ہو، اور اس عورت کا غسل جس نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو کا استعمال کیا ہو۔ 10واں غسل اس شخص کا غسل جو سولی پر چڑھے ہوئے کسی انسان کو دیکھنے گیا ہو اور اسے دیکھا بھی ہو، لیکن اگر اتفاقاً یا مجبوری کی حالت میں اس کی نگاہ پڑ جائے یا مثلاً گواہی دینے گیا ہو تو غسل مستحب نہیں ہے۔ 11واں غسل کہ جو باقی فقہاء کے نزدیک مستحب ہے وہ یہ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے غسل کرے، چاہے یہ زیارت دور سے ہو یا نزدیک سے۔
یہ تھے وہ اغسال جو باقی فقہا کے نزدیک مستحب ہیں، لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ مستحب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ان 11 اغسال میں سے کسی کو بھی انجام دیتا ہے تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دے سکتا ہے، لیکن اس غسل کے بعد اس پر وضو کرنا ضروری ہوگا۔ آخری بات یہ کہ اگر چند مستحب غسل اکٹھے ہو جائیں، مثلا جمعہ کے دن کا غسل بھی ہے اور عید کے دن کا بھی غسل ہے، اس کے علاوہ اور بھی غسل ہے، تو ان سب اور متعدد اغسال کی نیت کر کے ایک ہی غسل کر لے تو کافی ہے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسے اغسال جو مکلف کے کسی فعل کے سبب اس پر مستحب ہوئے ہوں، جیسا کہ میت کو غسل دیے جانے کے بعد اسے چھونے کی وجہ سے مستحب غسل ہے، تو ایسے مستحب ہونے والے ایک سے زیادہ اغسال میں ایک ہی غسل پر اکتفا نہ کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔